بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں وسیم بادامی. انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانتا ہے. انسان کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے اور وہ چیزیں بالکل ہی ایک دوسرا رخ اختیار کر لیتی ہیں. آج دوپہر 2 بجے ہم نے یہ بجٹ ٹرانسمیشن پلان کی ہوئی تھی، جس دوران یہ خبر آئی کہ جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا، جس کو دہراتے ہوئے مجھے عجب محسوس ہوتا ہے. جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب انتقال کر گئے، جن کا نام ہمیشہ دوسرے کانٹیکس میں نے لیا ہے، آج سے پہلے، اسلام سے پہلے ٹیلی ویژن پہ. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے آگے کے درجات بہت بہت بلند فرمائے. ہم اس سے پہلے کہ اپنے نشریات پہ آتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری سب سے گزارش، ہر انسان، کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ خطاؤں سے پاک ہے، تو اس لیے میری بس یہ گزارش ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب یہ خبر آئی ہے تو اگر کبھی بھی کسی کو بھی کوئی شکوہ، کوئی دل آزاری ہو، تو یہ وہ لمحہ ہے کہ ہم سب تہہ دل سے اس کو معاف کر کے اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلیں بہت آسان فرمائے انشاءاللہ. بہت لوگوں نے جو کہ رابطہ کیا ہے، تو ابھی تدفین اور جنازے کے حوالے سے کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی، اور وہ جیسی فائنل ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے علم میں لے آئیں گے انشاءاللہ، چونکہ بہت لوگوں نے کہا ہے یہ زندگی ہے اور زندگی کا پہیہ چلتا رہتا ہے. کوئی بھی انسان مطلب وہ نہیں ہے کہ بس معمولات، زندگی ویسے ہی چلتے رہتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں اپنے طور پہ آج کی ذمہ داری کو نبھانے کو، جو کہ ذرا سا مشکل ہے، بلکہ میں نے معزز مہمانوں سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ ذرا ساتھ دیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ. آف کورس اب آج بجٹ کی نشریات ہے اور مالی سال کا یہ سب سے اہم ترین دن ہوتا ہے، کل کا دن، کہ جب حکومت وقت بتاتی ہے کہ اگلے، یعنی اس کو عام الفاظ میں یہی کہ اگر ایک گھر ہے اس کو چلانے کے لیے اگلے پورے سال میں کتنا خرچہ ہے، جیب میں کتنے پیسے ہیں، کتنا قرضہ لینا پڑے گا، کتنا باقی دوستوں کو جو ہے وہ کتنا کچھ دینا پڑے گا، کتنا یہ سارا معاملہ، یہ سارا تخمینہ یہ ہوتا ہے فیڈرل بجٹ. اور اب سے کچھ دیر بعد اس مالی سال میں، جو کہ ابھی ختم ہو جائے گا جون کی آخری تاریخ کو، یعنی اب سے کچھ دیر بعد، اس میں کیسی کارکردگی رہی، یعنی کہ اقتصادی سروے یہ پیش کیا جائے گا. یہ بڑا انٹرسٹنگ اور دلچسپ اس حوالے سے ہوگا کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ، یعنی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مالی سال کی کارکردگی ایک حکومت بتاتی ہے کہ ہم نے اس مالی سال میں یہ کیا، لیکن اس دفعہ چونکہ پچھلے 2-3 ماہ میں پاکستان میں سیاسی منظرنامہ بالکل الٹ کے رہ گیا ہے، تو ابھی وہ وزیر خزانہ بتا رہے ہوں گے اس مالی سال کی کارکردگی، جس میں مالی سال میں انہوں نے 1.5 مہینہ گزارا، باقی پچھلے گورنمنٹ نے گزارا. اس اعتبار سے مختلف بھی ہے اور انٹرسٹنگ میں بغیر تمہید کے مہمانوں کی طرف آتا ہوں. مجھے بڑا حوصلہ تھا کہ آج پینل میں موجود ہیں، کیونکہ ذرا نشریات میں بھی مجھے آسانی رہے گی، جو کہ آج ویسے ذرا مشکل ہے تھوڑا سا. تو ظفر موتی صاحب کراچی اسٹاک ایکسچینج، پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے وابستہ ایک ایسا نام ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہمارا بہت پرانا تعلق کراچی اسٹاک ایکسچینج جب ہوا کرتا تھا، ناٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج، تب سے. ظفر صاحب السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک؟ جی بالکل، بہت شکریہ وقت دینے کا. جزاک اللہ. تاکہ ہم کیپٹل مارکیٹس کی کیا صورتحال ہے وہ بات کریں گے ہم ظفر صاحب سے انشاءاللہ. پھر ٹیکسٹائل پاکستان، وہ کہتے ہیں، آپ نے بار بار سنا ہے کہ جناب ایکسپورٹس ریڑھ کی ہڈی ہے، ایکسپورٹس اتنی بڑھانی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ پولیٹیکلی بھی کہ نون لیگ نے جناب ایکسپورٹ اتنی کم کر دی تھی، ہم نے اتنی بڑھا دی ہے. وہ تو ایکسپورٹس بہت اہم ہے، اور ایکسپورٹس میں ٹیکسٹائل سے زیادہ اہم کوئی سیکٹر نہیں ہے. ایپٹما کے حوالے سے ہمارے ساتھ جناب عارف ناظم صاحب. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. پھر ہم مختلف اپنے پینلسٹ سے بھی بات کریں گے، ایک ذرا سا ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ ساتھ ذرا ایک عام فہم حوالے سے بات کرنے کے لیے بھی ہمارے بیورو چیف اسلام آباد خاور صاحب موجود ہوں گے ہمارے ساتھ. خاور صاحب تھینک یو ویری مچ سر. پھر ایف پی سی سی، پھر ہمارے ساتھ ایکس چیئرمین آباد پراپرٹی سیکٹر اور یہ سارا کچھ سلسلہ، تو ایکس چیئرمین آباد جناب عارف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. اور ہمارے ساتھ ایف پی سی سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ جناب سلیمان چاولہ صاحب، مختلف جو ہے وہ چیمبرز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، مجھ سے بات کریں گے. وحید رامے صاحب پاور لوم چیئرمین. تو ہم نے ایک پورا ایسا پینل ترتیب دیا ہے تاکہ ذرا مختلف جو شعبے ہیں ان کے حوالے سے بات ہو جائے، اور کوشش کریں گے کہ اس کو جتنا ہم عام فہم رکھ سکیں انشاءاللہ بجٹ کے حوالے سے. اسٹارٹنگ فرام یو ظفر موتی صاحب، ذرا پہلے میں سب سے ابتدائی سوالات لے لوں. کیپٹل مارکیٹس یعنی کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹس کی صورتحال، ابھی یہ جتنا کچھ ہوا ہے، جو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ، اس سے یہ کتنا متاثر ہوا ہے، اور اگلے مالی سال میں آپ کیپٹل مارکیٹ، بلکہ چلیں ایسا کرتے ہیں اگلے مالی سال کو اگلے لمحے میں ڈسکس کرتے ہیں. ابھی چونکہ اکنامک سروے آنا ہے، تو یہ اس مالی سال میں پاکستان کی کیپٹل مارکیٹس نے کیسا پرفارم کیا آپ کے خیال میں؟ بالکل شارٹ میں بتاؤں کہ اتنا اچھا پرفارم کیا ہی نہیں. اور میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ سیاسی بحران جو ہے وہ کنورٹ ہو رہا ہے اکنامک بحران میں. صحیح ہے. یعنی سری لنکا میں یہ ہوتا تھا کہ
کہ پہلے اکنامک بحران ہوا یعنی معاشی بحران ہوا, اس کے بعد سیاسی یہاں پر ادھر ادر وے اراؤنڈ, یعنی بغیر وجہ کے ہی یہ جھگڑوں نے, یہ تہمت بازی نے اچھی خاصی اکانومی چل رہی تھی اس کو ہلا کر رکھ دیا ہے. تو ظاہر ہے جب آپ کی اکانومی ہلتی ہے تو کیپٹل مارکیٹ تو اکانومی سے الگ نہیں ہے. ہمارے پاس وہی کمپنیاں لسٹڈ ہیں جو ادھر کی بریڈ اینڈ بٹر ہیں, چاہے وہ فرٹیلائزر ہو, سیمنٹ ہو, آپ فارماسیوٹیکلز ہوں, ٹیکسٹائلز ہو, وہ سب لسٹڈ کمپنیوں کو یہ جو مہنگائی اور یہ جو ان پٹ ہے ان کا را مٹیریل کا, وہ مہنگا جیسے ہی ہوتا ہے تو ان کی پروفیٹیبلٹی خراب ہو جاتی ہے, اور وہی ان کے ڈیویڈنڈز پہ اثر انداز ہوتی ہے. اور پھر ایک اور بھی کہ جو انفلیشن ہے, افراط زر ہے, وہ بھی ہمارے اوپر ہمارے انویسٹروں کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے کیپٹل مارکیٹ میں جو انٹری مارتے ہیں وہ ہلاتا ہے, ہائی انٹرسٹ ریٹ ہلاتا ہے, ڈالر روپی کی پیریٹی ہلاتی ہے. تو بجٹ کو آپ اس کو ایک چھوٹا سا وہ نہیں سمجھیں گے. ابھی آپ نے جو اسٹارٹنگ اسٹیٹمنٹ دی کہ بھئی یہ 1.5 مہینے والے جو فائنانس منسٹر آئیں گے ان کو پوری یا تو پوری برائی کریں گے کہ پورے اس کی کہ کہانی کہاں سے کہاں تک جائے گی, یا پھر ان کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ پچھلا تھوڑا جو ٹائم تھا وہ اچھا بھی تھا. اب وہ کیا کس طرح کی تقریر ہوگی, لیکن ان کو ایک بینیفٹ ہوگا کہ اس تقریر میں ان کو کوئی شور نہیں سنائی دے گا, چونکہ ظاہر ہے وہ اپوزیشن والا معاملہ نہیں ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ ایک ہم پہلے کوئک انالیسس, چونکہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں تو مطلب ان کا میں کوئک انالیسس سے آغاز کر رہا ہوں. تو سر مجھے بتائیے عارف انعام صاحب, اور اب چونکہ ایک ونڈو میں تو کیمرے کی طرف دیکھیے ہم, تو عارف انعام صاحب ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اس مالی سال میں کیا مشکلات یا کیا آسانیاں رہی ہیں؟ ذرا میں نے کہا کہ ہم جب بھی اکانومی کی بحالی کی یا معیشت کے تگڑے ہونے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ ہوں, امپورٹس کم ہو. ظاہر اس سال تو خیر اس مالی سال میں امپورٹ بل تو شوٹ کر گیا. جب ہم پچھلے سال کا بجٹ بنا رہے تھے تب عالمی مارکیٹ میں تیل $60 فی بیرل کے آس پاس ہو رہا تھا. ابھی صبح جب میں نے دیکھا ہے تو 122 سم تھنگ, پچھلے 3 مہینوں کا, پچھلے 12 ہفتوں کا ہائی 2% اضافے کے ساتھ ہو گیا. تو امپورٹ بل تو بالکل ہی شوٹ کر گیا, گیپ وائڈن ہو گیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک نیکسٹ لیول پہ چلا گیا سارے کا سارا. لیکن ابھی مجھے بتائیے کہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کے حوالے سے پچھلا مالی سال کیسا رہا اور آنے والا مالی سال کیسا دکھتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے جو 3-4 سال ہیں یہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ ٹیکسٹائل اور جنرل انڈسٹری کے لیے بہت بہتر رہے ہیں, اور اسپیشلی ٹیکسٹائل کے لیے جو انرجی ٹیرف دیے گئے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کبھی بھی پاکستان اپنی ہسٹری میں 13 بلین سے اوپر ٹیکسٹائل ایکسپورٹ نہیں کر سکا تھا, جو اس سال 21 بلین کے قریب جو ہے وہ جا کے ختم ہوگی, جو کہ فینومنل انکریز ہے. ٹیکسٹائل الون, جی الون ٹیکسٹائل 21, جو تقریباً مور اور لیس آج سے 3 پہنچ. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. مگر اس میں جو خوشائن بات ہے وہ یہ کہ جو موجودہ گورنمنٹ جو آئی ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے, اور اب میں پری بجٹ سیمینار میں بھی تھا, وہاں انہوں نے اس کو ایڈریس کیا جب میں جی میں تھا, تو انہوں نے وہاں اس چیز کو ایڈریس کیا کہ جو چیز فنکشنل ہو ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اب $60 کا 120 ہو گیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ٹویکنگ ہوگی, مگر آبویسلی جو ایک فنڈامنٹل جو اس کا کور ایشو ہے کہ کمپیٹیٹیو ریجنلی انرجی دی جائے گی, وہ میرے خیال میں یہ قائم رکھیں گے. انہوں نے آپ نے کوئی زیادہ بڑی یعنی لوڈ شیڈنگ گھروں میں تو ہو رہی ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اس انداز سے پاور شارٹیجز کتنا جی آ رہی ہیں. دیکھیے مطلب تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے, کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے. جیسے پنجاب میں 2-3 دن 4 دن پوری گیس ہی کٹ گئی, تو یہ مشکلات تو درپیش ہیں, اس سے خاصا نقصان بھی ہو رہا ہے. $21 بلین اگر ہم نے کیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ ابھی جو مالی سال شروع ہوگا جولائی سے, اس میں ایکسپورٹ ٹارگٹ گورنمنٹ تو ہم دیکھتے ہیں کیا سیٹ کرتی ہے, لیکن آپ کو جس میں جو ایک بات آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ جو ہے پچھلے 1.5 سال میں ہوا ہے, کہ کبھی پاکستان میں اتنا ٹیکسٹائل میں انویسٹمنٹ نہیں آیا. اباؤٹ کوئی تقریباً $3 بلین اور پلس لوکل ایکسپینسز لگا لیں تو $6 بلین کا انویسٹمنٹ کے قریب ہوا ہے. تو یہ $6 بلین جو ہے یہ آپ کی $10-12 بلین ایکسپورٹ بڑھا سکتا ہے. اگین دا سیم تھنگ از کہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ فیکٹری تیار ہے, اس کو بجلی چاہیے, گیس چاہیے, اس کا ٹیرف اور ریشلائزیشن اور نئے وہ سب ایڈریس ہو رہے ہیں. اس میں مجھے دوسرے جو ہمارے موجودہ فائنانس منسٹر ہیں یہ آؤٹ آف باکس سولوشن کے جو ہے وہ خاصے ایکسپرٹ ہیں. مطلب انہوں نے پچھلی دفعہ بھی جب تھے تو کئی انوویٹو کام کیے تھے. لیٹس سی واٹ ہی کمز آؤٹ ود. سو آپ اوکے, یہ اچھی بات ہے کہ آپ یعنی آپ آپٹمسٹک ہیں, جو یار معیشت ترقی کرے گی, ملک ترقی کرے گا, تو یہ اچھا. اب سر عارف صاحب آپ بتائیے گا پراپرٹی اور خاص طور پہ, یعنی اگین سوال تو میرا سب سے یہی ہے کہ یہ گزشتہ مالی سال جو کہ ختم ہونے والا ہے, میں اس اعتبار سے گزشتہ کہہ رہا ہوں, آنے والا مالی سال گزشتہ کیسا رہا, آنے والا کیسا رہے گا, اور یہ جو رائز ان انٹرسٹ ریٹس ہے جو کہ حالیہ تاریخ کا بہت زیادہ ہے 13.75%, اور اگر ابھی مزید بھی اس میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر یہ انویسٹرز کا رجحان یہ کدھر لے کے جاتا ہے پراپرٹی کے حوالے سے؟
تھینک یو وسیم صاحب. دیکھیں بات یہ کہ ہم کئی سالوں سے ایک بات کر رہے ہیں, صرف پچھلی گورنمنٹ نہیں, اس سے پچھلی گورنمنٹ سے بھی ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ بزنس کمیونٹی کے لیے, کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے جو بھی آپ پالیسی بناتے ہیں تو وہ اس میں جو ہے وہ ایک لا پاس ہونا چاہیے اسمبلی کے اندر کہ وہ پالیسی کوئی بھی گورنمنٹ اگلی ہو وہ برقرار رہے. بدقسمتی سے اس بات کو جو ہے وہ سیریسلی نہیں لیا گیا. میں اپنے پروگرام جو میں 11 کرتا ہوں, حالانکہ اس کی ڈیبیٹ پولیٹیکل ہوتی ہے, لیکن میں پچھلے ایک ہفتے سے یہ رو رہا ہوں کہ بھائی اگر یہ ہو جائے کہ کچھ بنیادی چیزوں پر اتفاق ہو جائے تاکہ کچھ سرٹنٹی تو آئے. مطلب یہ بات آئی کانٹ اگری مور آن دس کہ کچھ بنیادی چیزوں پر تو اتفاق ہو جائے اکنامک پالیسیز کے حوالے سے. میں خابر صاحب بھی تھے اس دن جب یہ پروگرام میں بات. جی کنٹینیو پلیز. جی اس کی وسیم بھائی میں تھوڑی سی مثال یہ دے دوں کہ پرائم منسٹر جو ہمارے پچھلے پرائم منسٹر تھے انہوں نے جو ہے وہ ایک ادارہ بنایا نیفڈا کا, اور اس نیفڈا کے ادارے کو پابند کیا کہ ہر ویکلی ہماری میٹنگز ہوا کرتی تھی, ایوری ٹیوزڈے اور ایوری جو ہے وہ تھرسڈے, جس میں پرائم منسٹر صاحب خود موجود ہوا کرتے تھے. آج جب سے یہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اس کے بعد سے ایک میٹنگ نہیں ہوئی اس حوالے سے. اس میں کام کیا ہوتا تھا, اس میں کوئی کام, اس میں ملک کی ترقی, کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ہے وہ ترقی دینے کے لیے, اور صرف کنسٹرکشن سیکٹر نہیں, کیونکہ ہم باہر یہ بات کر چکے ہیں, ہر سال یہ بات کرتے ہیں کہ جب کنسٹرکشن سیکٹر چلے گا تو اس سے ریلیٹڈ بہت ساری انڈسٹریز چلیں گی. اب ہوا یہ ہے کہ اس میں ہوتا کیا تھا, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. اس میٹنگ کے اندر صرف یا تو جتنے بھی ادارے ہیں ان کو پابند کیا جاتا تھا کہ آپ اسپیڈی جو ہے وہ اپروولز دیں. ٹھیک ہے. جتنی بھی جو ٹیکسز کے معاملات تھے وہ ڈسکس ہوتے تھے. تو بات یہ کرنے کی کہ اس کو جو چیز اچھی, جو ریزلٹ اورینٹڈ چیزیں تھیں ان کو کیوں روکا جاتا ہے. ان کو روکنا نہیں چاہیے, ان کو کم از کم پلیٹ فارم ایکٹیویٹڈ ہونا چاہیے جس میں کنٹینیو جو ریویو ہوتا رہے کم از کم. اور ایک کوئکلی اگر ایک بات اور بتائیے, یہ جو رائز ان ابھی ہم ایک ایسی صورتحال میں کہ جہاں ٹائٹننگ آف مانیٹری پالیسی کی بات ہو رہی ہے, جہاں انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, جہاں معیشت کو ذرا سلو ڈاؤن کرنے کی بات ہو رہی ہے, جہاں اس کو ذرا سکیڑنے کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں پر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس مالی سال میں کنسٹرکشن سیکٹر کو بھی انٹینشنلی ذرا وہ پہیے نہیں لگائے جائیں گے بلکہ ذرا سلو ڈاؤن کیا جائے گا انفلیشنری امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے. بالکل سلو بالکل سلو ڈاؤن کیا جائے گا. اور میرا خیال ہے دو دن پہلے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے یہ اناؤنس بھی کیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز جو ہے وہ بڑھائے جائیں گے. دیکھیں بات یہ کہ ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جب آپ یوز کرتے ہیں ورڈ, ریئل اسٹیٹ الگ سیکٹر ہے, کنسٹرکشن سیکٹر الگ سیکٹر ہے. آپ کی گروتھ ہوتی ہے کنسٹرکشن سیکٹر سے, آپ کی انڈسٹریز چلتی ہیں کنسٹرکشن سیکٹر سے. ہم نے جب مفتاح اسماعیل صاحب پچھلی دفعہ فائنانس منسٹر تھے ان کو ہم نے پرپوزل دیا تھا, اس کے بعد اسد عمر صاحب آئے ان کو پرپوزل دیا, آج پھر دے رہے ہیں. میں نے پرسنلی ان سے کہا, میں نے کہا آپ ایک کام کریں, کم از کم آپ جو ہے وہ ایک ایمنسٹی اوورسیز پاکستانیز کے لیے لے آئیں کہ جی آپ جو ہے وہ مالی سال کا اقتصادی سروے پیش کرے تھے موجودہ حکومت کے متعلقہ وزراء, اور اس اعتبار سے بہت مختلف تھا یہ مالی سال کا اقتصادی سروے کہ وہ جس مالی سال کے حوالے سے بتا رہے تھے اس مالی سال کا بیشتر حصہ انہوں نے نہیں گزارا بلکہ ان کے سیاسی مخالف عمران خان صاحب نے گزارے تھے. کچھ سیدھا نکات آپ دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں درآمدات پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہیں, تجارتی خسارہ $45 بلین کا ہو گیا ہے مفتاح اسماعیل صاحب بتاتے ہیں, جبکہ برآمدات میں یعنی کہ ایکسپورٹس میں صرف 28% اضافہ ہوا ہے, اور درآمدات اور برآمدات کا تناسب وہ کہتے ہیں 60-40 ہے, کہتے ہیں ایٹ لیسٹ 50-50 تو ہونا چاہیے لیکن 60-40 ہے. اور اس طرح میں نے کہا کہ یہ مختلف اس لیے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو حکومتیں مالی سال گزارتی ہیں وہی اپنا اقتصادی سروے پیش کرتی ہیں, تو یقیناً ظاہر ہے وہ پھر اس میں تعریف کا اور اپریسیشن کا پہلو زیادہ ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ تنقید کا پہلو زیادہ تھا کیونکہ اس مالی سال کا بیشتر حصہ جو ہے وہ گزارا ہے ان کے سیاسی مخالف یعنی کہ عمران خان صاحب نے. ابھی وہاں سوال جواب کا سیشن بھی جاری ہے, جو اہم نکات سامنے آئیں گے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ابھی ذرا اس میں ہم تجزیہ بھی لیتے ہیں, ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ ہیں. ٹو اسٹارٹ ود ہمارے ساتھ آف کورس سابقہ حکومت کا معیشت کے حوالے سے جو کور ٹیم تھی اس کے بہت اہم رکن جناب حماد اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود. حماد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ وقت دینے کا حماد صاحب. اچھا ذرا کچھ سیدھا نکات پہ بات کر لیتے ہیں. پہلے تو اگر آپ اوور آل جو بھی انہوں نے بتایا, بلکہ میں ایسا کرتا ہوں میں بیفور آئی اسٹارٹ میں آپ سے اسپیسیفک سوال کروں, اس سے پہلے آپ ایک کوئک شارٹ کامنٹ اس پریس بریفنگ کا جتنا بھی حصہ آپ نے ابھی تک دیکھا ہے اس پہ آپ ایک جنرل کامنٹ کر دیجیے گا, پھر ذرا میں کوئی اسپیسیفک سوالات کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جو نالائق 11 کی معاشی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ سامنے, تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان کے چہروں پہ ایک شرمندگی تھی اور بڑا ڈیفیٹڈ سے چہرے تھے ان کے, کیونکہ جو نیشنل اکنامک سروے وہ پیش کر رہے تھے اس میں اکثر اہداف
جو پچھلے سال پاکستان تحریک انصاف حکومت نے سیٹ کیے وہ نہ صرف کہ میٹ کیے بلکہ ان کو ایکسیڈ کیا. اور پچھلے 2 ماہ میں جب سے یہ آئے ہیں تو یکساں تبدیلی آ گئی ہے معیشت کے اندر, اور وہ معیشت جو مستحکم طریقے سے 6% گروتھ ریٹ کر رہی تھی اور اپنے دوسری ایک بڑے مستحکم گروتھ ریٹ پہ جا رہی تھی, اور کوئی چیلنجز ضرور ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسا بڑا کرائسس نہیں تھا جو آج ہمیں سامنے ہے, اس معیشت کو ابہام پیدا کر کے پہلے 2 ماہ کے اندر یہ جو نئی حکومت آئی ہے اس کو ایک ڈیپ کرائسس کے اندر لے گئی ہے. تو ان کے چہروں پہ واضح ایک شرمندگی نظر آ رہی تھی کہ ایک ایسی حکومت کا پرچہ پیش کر رہے تھے کہ جو اپنے سارے اہداف جو تھے ان کو ایکسیڈ کر چکی تھی, اور کچھ زیادہ میں نے دیکھا کہ کوئی سالڈ پوائنٹ ان کے پاس تنقید کا تھا بھی نہیں. اچھا, وہ گروتھ ریٹ پہ کہتے ہیں وہ تو مانا 5.97% ہے, جو کہ آف کورس نہ صرف کہ نمبر اٹ سیلف اچھا ہے بلکہ جو خود جو ٹارگیٹ تھا اس سے بھی زیادہ ہے, لیکن کہتے ہیں سسٹینیبل نہیں تھا. اچھا, ہم نے ہسٹوریکلی دیکھا ہے کہ جناب وہ معیشت ہمارے جب بھی اس کے آس پاس پہنچتی ہے اس کے بعد ایک نیچے جاتا ہے گراف, پھر اوپر آتا ہے, تو کہتے ہیں یہ سسٹینیبل نہیں تھا. اس پہ کیا کہیے گا؟ اچھا جی, یہ بات جو ہے نا یہ ہم کہتے تھے کیونکہ یہ جو 5.5% پہ گروتھ ریٹ چھوڑ کے گئی تھی نون لیگ, تو $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا, اور ہم یہ کہتے تھے. اور اس وقت وسیم بدامی صاحب, اس وقت کموڈٹی پرائسز ریکارڈ لو پہ تھیں, پھر بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور تجارتی خسارہ بڑھ گیا تھا. آج ریکارڈ ہائی پہ آپ کی پرائسز ہیں, اس کے باوجود آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 ارب سے کم ہے, کوئی $13 ارب کے قریب آئے گا, اور اگلے سال کی پروجیکشن وداؤٹ اینی پالیسی انٹرونشن جو ابھی تک انہوں نے کی تھی وہ 7 سے $7.5 ارب کی تھی صرف, کیونکہ یہ $600 ملین پہ رہ گیا تھا. اور آپ کا جو نان آئل کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے پورے سال کا وہ صرف $800 ملین ہے, یعنی کہ اس میں 70% جو ہے وہ پرائس افیکٹ ہے. تو اس میں وہ سسٹینیبلٹی والا آرگومنٹ اس لیے نہیں آتا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ آلریڈی مارچ آنورڈز وہ ٹیپر ہو کے صرف $600 سے $700 ملین سالانہ آ گیا تھا. یعنی ابھی ہمارا سا بھی لگتا ہے تقریباً 5 کے آس پاس میرا خیال ہے یہ بھی ٹارگٹ رکھیں گے GDP کا, جو کہ کافی ماہرین کہتے ہیں کہ میٹ نہیں ہو پائے گا, ایمبیشس ہے. لیکن آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کتنا ہونا, یعنی اگر آپ ہوتے, اب تو ظاہر ہائپوتھیٹیکل ہو گیا ہے سوال, لیکن اس کی ظاہر ایک بیس ہے, چونکہ آپ نے اس جو مالی سال ہے اس کا بیشتر حصہ آپ نے سرو کیا ہے, تو آپ اگر ہوتے تو کیا ٹارگٹ سیٹ کرتے 5.9 ریسیو کرنے کے بعد؟ وسیم بدامی صاحب, ہم اگر ہوتے اور یہ جو پچھلے 50 دن کے اندر مارکیٹس کے اندر انسرٹینٹی اور کرائسس آیا ہے, اس نے تو ظاہر نہیں آنا تھا, کنٹینیوٹی ہونی تھی, تو ہم نے 7 سے 8% اگلے سال کا معاشی ٹارگٹ رکھنا تھا. یہ جو 5% کا بھی خواب دیکھ رہے ہیں, میں بھی ادھر ہی ہوں اور آپ بھی ادھر ہیں, یہ 2, 2.5, 3% بھی نہیں ہو سکنا, یہ تو 3% بھی نہیں ہو سکنا. اور جو انہوں نے میجرز اٹھائے ہیں, فرنٹ لوڈڈ ساری پرائس ایڈجسٹمنٹس کی ہیں, آپ کا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 13% سے 25% پہ چلے جانا ہے. آپ کی اکانومی کو ایک جھٹکا لگنے والا ہے, یہ اکانومی ایک ڈیپ کرائسس میں جا رہی ہے, اور اگر کسی شخص کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ اکانومی ڈیپ کرائسس میں جا رہی ہے تو آئی ایم سوری ٹو سے اسے معیشت کی سمجھ نہیں ہے. اچھا, اب وہ ایک سوال جو بار بار وہ یہ کرتے ہیں کہ صاحب اب یہ ظاہر ہے ہارڈ کور پولیٹیکل پروگرام نہیں ہے تو اس میں نہیں جاتا عدم اعتماد, اور اس میں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ جو آپ نے بھی جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز فریز کی تھی وہاں طے کر کے یہ آئے کہ جناب ہم سیلز ٹیکس بھی دیں گے, یعنی کہ 17.5%, پھر پیٹرولیم لیوی کی مد میں $30 پر لیٹر بھی اس کو لے کے جائیں گے. تو یہ تو الٹیمیٹلی اس نے اور کر دیا, پرائسز کم کر کے اس کو فریز کر دی, تو الٹیمیٹلی یہ ببل ایک بن رہا تھا جو کہ برسٹ ہونا تھا, جس کے جواب میں ظاہر آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم رشیا کی طرف بھی جاتے. ابھی میں رشیا والا سوال اگلے اس میں کرتا ہوں کیونکہ آپ بڑے ریلیونٹ ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک لمحے کو ابھی رشیا والی بات سائڈ پہ رکھیں, وہ اگلے سوال میں کرتے ہیں, تو اس کو سسٹین کس طرح کرتے ہیں؟ آئی نو وہ 400 بلین کا بریک اپ خود دیا ہے شوکت طرین صاحب نے بار بار, لیکن اب جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے سسٹین کرتے ہیں. میں رشیا کی بات نہیں کرتا. یہ جو کہتے ہیں نا سارا یہ کرائسس اس سبسڈیز کی وجہ سے آیا ہے. آپ کی یہ جو سبسڈیز ہے نا 300 ارب کی جو فیول کے اوپر تھی جون اینڈ تک, یہ 0.3% ہے آپ کی GDP کا. 0.3% سے اکانومی کرائسس میں نہیں جاتی. 3% ہے پورا, 2.5 سے 3% آپ کے پورے بجٹ کی سپینڈنگ کا. آپ اس دفعہ جو بجٹ یہ پیش کریں گے کل پرسوں, اس میں 10,000 ارب روپے کی سپینڈنگ شو کریں گے. اس 10,000 ارب میں سے یہ 300 ارب روپے تھا. نہیں ہمارے صاحب سوری, وہ کوانٹم بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوانٹم دیکھیے کہ 40 ارب سے پوری حکومت چلتی اور 400 ارب کی سبسڈی تھی. 40 ارب سے حکومت نہیں پوری چل سی. یہ جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی جو ویج بل ہے وہ 700 سے 800 ارب کے قریب ہے سالانہ کے قریب. اور یہ جو
فیول کی جو آپ کا جو اس وقت صرف کیش پڑا ہوا ہے پیٹرولیم ڈویژن کی کمپنیوں کے اندر وہ 600 ارب روپے پروفٹ پڑا ہوا ہے جو کیش پڑا ہوا ہے, اور ہم نے اس کی مکمل اکاؤنٹنگ دی تھی کہ 100 ارب روپے پی ایس ڈی پی میں سے سیونگز ہیں اور 100 ارب روپے کے پی کے گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے ان کے پاس کیش سرپلسز پڑے ہیں, یہ وہاں سے آئے گا. اور اس سے ہم نے انفلیشن کو لو رکھنا تھا ایک ہائی کموڈٹی سائیکل کے دوران. ہاں وہ اور بات ہے کہ ہم نے یہ 300 ارب بھی نہیں خرچنا تھا کیونکہ ہم نے رشیا سے تیل لے لینا تھا, لیکن وہ آپ نے مجھے کہا کہ ہاں وہ اس سوال پہ بات ہو, ٹھیک ہے آپ نے اس کا بتا دیا, وہ تو میں ظاہر ہے 40 ارب وہ فگر کوٹ کر رہا ہوں جو کہ موجودہ وزیر خزانہ نے ریپیٹڈلی کوٹ کیا, ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ 40. وہ پھر ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ 40 ارب نہیں ہے 750 ارب ہے. وہ آئی تھنک منتھلی بریک کر کے خیر پھر بھی وہ 450-500 ارب بنتا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں 700 کے آس پاس ہے, ٹھیک ہے. لیکن اچھا ابھی رشیا کے حوالے سے وہ بار بار, اب آپ سے زیادہ ریلیونٹ اس میں کوئی نہیں ہے اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتائیے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے لیٹر لکھا تھا اور جس کے بعد ہم نے اس کا فالو اپ بھی کیا ہے لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں آیا, یا جو خان صاحب کہتے ہیں کہ معاہدہ ہو گیا تھا, خان صاحب نے ریپیٹڈلی کہا معاہدہ ہو گیا تھا, تو معاہدہ ہو گیا تھا تو پھر معاہدہ پروڈیوس کریں گے. دیکھیے وہ معاہدہ جو ہم کر آئے تھے رشیا سے یہ فالو اپ نہیں کر رہے اس کا. اب ایک لمحے ان کے بیانات چھوڑ دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی سر جو رشیا کا جو ڈسکاؤنٹ ہے نا, جس دن شروع ہوئی ہے یہ 22 فروری کو یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے, تو $6.5 کا ڈسکاؤنٹ شروع ہو گیا تھا, اور ہماری یہ پروجیکشن تھی کہ یہ ڈسکاؤنٹ جو ہے یہ بڑھ کے کوئی $30-40 پہ چلا جائے گا, کیونکہ $7-8 تو فریٹ بھی زیادہ آتا ہے رشیا سے اگر ہم یہاں پہ لے کے آئیں. تو بات چیت ہم نے فوری طور پہ شروع کر دی تھی. مڈ مارچ میں جا کے 30% ڈسکاؤنٹ فارملی جو تھا وہ رشین آئل جو تھا وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں ٹریڈ ہونا شروع ہو گیا تھا, اور ہم نے اسی وقت ان سے بات چیت شروع کر دی. اور 29 مارچ کو مجھے ماسکو کے سفیر کا فون آیا. ہم ویسے ڈیلی رابطے میں تھے, 2 مرتبہ وزیر اعظم نے خود اس پہ میٹنگ چیئر کی رشین آئل کے اوپر, جو پرچیز کے اوپر پی ایس او نے ٹرانزیکشن سٹرکچرز پروپوز کیے. تو 29 مارچ کو مجھے ماسکو کے سفیر کا فون آیا کہ جی وہ بہت کین ہیں ہمارے ساتھ یہ دینے کے لیے, تو وہ ان رائٹنگ آپ سے یہ لیٹر بھی مانگ رہے ہیں. تو وہ میں نے لیٹر لکھا, اور اس لیٹر میں میں نے لکھا کہ ہم اپریل کے ماہ کے اندر ہم خریدیں گے پہلے کاغذ بڑی تعداد کے اندر آئل کے, اور ایل این جی کے بھی لانگ ٹرم معاہدوں کا میں نے ذکر کیا اس کے اندر. وہ میں ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کر چکا ہوں اپنا لیٹر. 3 اپریل کو یعنی اس لیٹر لکھنے کے 3 دن بعد وزیر اعظم عمران خان نے ہماری حکومت جو ہے وہ خود ڈیزالو کر دی, اور اس کے پھر وہ سپریم کورٹ نے بحال کی, لیکن 2-3 دن بعد ہم ووٹ آؤٹ ہو گئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. میں نے تقریباً کو 20 یا 22 مئی کے قریب میں نے ماسکو میں جو ہماری ایمبیسی ہے اس سے پرسنلی اپنے ذرائع کے وہاں جو سٹاف ہے پوسٹڈ, تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی تک یہ کو میرا خیال ہے 23 یا 24 مئی کی بات ہے یا 25 مئی, اس طرح کوئی بات. انہوں نے کہا کہ جی پہلا لیٹر ان کی طرف سے 1 دن پہلے آیا ہے نئی حکومت کی طرف سے, وہ بھی جب آپ لوگوں نے زیادہ شور ڈالنا شروع کیا. پہلا لیٹر ان کی طرف سے آیا ہے, اس سے پہلے انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انڈیا نے اسی دوران 1 اپریل سے لے کے موجودہ دن تک 3.5 کروڑ بیرل 3.5 کروڑ نہیں 3 ملین نہیں 30 ملین 3.5 کروڑ بیرل, ہاں 3.5 کروڑ بیرل انہوں نے تیل خریدا وہاں سے سستا. $2 ارب انہوں نے سیونگ کی, 25 روپے لیٹر انہوں نے قیمت اپنے لوگوں کے لیے کم کی. سری لنکا جو کہ ڈیفالٹڈ کنٹری ہے وہ ان سے تیل خریدنے کے معاہدے کر چکا ہے. اور اب میں آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دیتا ہوں, بنگلہ دیش ان سے معاہدے کرنے کے قریب ہے سستا تیل خریدنے کے. اور ہم نے یہاں پہ ایک مہنگائی کا ہم طوفان لے آئے ہیں, صرف اس میں تیل میں نہیں بلکہ بجلی میں بھی, گیس میں بھی, ہر چیز کو ہم نے اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ وہ اکانومی نے ویسے ہی شاک میں چلے جانا ہے جب 30% آپ کی انفلیشن اگلے ماہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی معاہدے کرنے کے قریب ہی تھے کہ پھر یہ اسمبلی ڈیزالو پھر ووٹ آؤٹ آنا ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وسیم بدامی صاحب میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, میں آپ کو قریب نہیں, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت ہوتی ہم نے اپریل کے اندر لے کے آنا تھا ہر حالت میں روس کا تیل, ہر حالت میں ہم نے رشین ڈسکاؤنٹڈ آئل اپریل کے اندر لے کے آنا تھا. اس میں کوئی نہ لانے کا اللہ کے فضل سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا یہ تو. اور آپ کو میں کل ایک اور بات بتاتا ہوں, مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے اپنے اقتدار کی خاطر. کل عامر متین صاحب نے جو کہ بڑے ایک ریسپیکٹڈ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا میری پاکستان کی ون آف دا لارجسٹ ریفائنریز کے ہیڈ سے بات ہوئی, اور اس ریفائنری کے ہیڈ نے مجھے یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں حکومت مدد نہیں کر رہی بلکہ ہم پرائیویٹلی جو سودا کرنے جا رہے تھے روس کے ساتھ ہمیں اس سے بھی منع کر رہی ہے, اس کے اندر بھی رکاوٹیں ڈال رہی ہے اور ہمیں تھریٹ کر رہی ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ. یہ ٹویٹر پہ ان کی ٹائم لائن کے اوپر آج موجود ہیں یہ ٹویٹس جو عامر متین صاحب نے کی ہیں. اور ہم نے اوکے آپ نے بتایا کہ پریسنگ کے حوالے سے بھی. اچھا ٹھیک ہے, ٹورڈز دی اینڈ یہ آپ نے رشین آئل کے حوالے سے اپنے ساروں کو بتا دیا. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب جو بھی جس اسٹیٹ میں اکانومی آج ہے,
ابھی روپی ڈپریسیشن ہو گیا, یہ پرائسز میں انکریز سارا کچھ ہو گیا, اب ایک انٹینشنل ایفرٹ ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے ٹائٹننگ آف پالیسی, رائز آف انٹرسٹ ریٹس اینڈ سلوئنگ ڈاؤن آف اکانومی کی, تاکہ انفلیشنری پریشرز پہ ذرا کم پڑے اور یہ معیشت کا پہیہ سلو کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ لوڈ شیڈنگ میں ہو گئی میرا خیال ہے, 100% ایسا ہی ہوئے گا. اچھا لائٹ بند ہو گئی, نہیں واپس آ گئی بجلی. ہاں جی جنریٹر چل رہا ہے. اچھا تو دیکھیں ایسے ہے کہ جو اس وقت یہ کرنے جا رہے ہیں, جو ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے, وہ کرے گی کیا؟ یہ جتنا انہوں نے کہا کہ ہمارا اگلے سال کا یہ ہدف ہے اور یہ فلانا, یہ سب غلط ہے. اگلے سال اگر 2 سے 3% بھی معاشی ترقی ہو جائے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوئے گی ان کے لیے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 6% سے 2 سے 3% میں 3% کا فرق نہیں ہے, 100% کا فرق ہے, کیونکہ ہم پرسنٹیج پوائنٹس کی اب بات کر رہے ہیں. یعنی معاشی ترقی کی رفتار کو یہ آدھا کرنے جا رہے ہیں. انفلیشن جو ہے اس کا جو اس وقت انالیسس ہے, وہ جتنے بھی انالسٹس ہیں وہ 22 سے 30% کے درمیان آپ کو سارے ریسرچ ہاؤسز بتائیں گے. ظاہر ہے کہ جس طرح اگر انہوں نے زیادہ ٹیکس کے میجرز لیے تو یہ 30% تک انفلیشن جو ہے وہ چلی جائے گی. اور سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ ایسے یہ میجرز بجٹ میں لینے جا رہے ہیں جو خود انفلیشنری ہوئیں گے. تو میرا تو خیال ہے کہ اور یہ کچھ نہ کریں, انفلیشن نہیں آپ کا بیڑا غرق کر دینا, مہنگائی نہیں آپ کا بیڑا غرق کر دینا پوری معیشت کا. اور انویسٹرز جو ہیں انہوں نے آلریڈی پل بیک کر لیا ہے. وہ بڑے درجے کی صنعت جس کا تخمینہ ہم نے لگایا تھا کہ وہ 6% پہ گرو کرے گی اور 10.5% پہ وہ اس سال گرو کی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, وہ انویسٹرز اب پیچھے ہٹ گئے ہیں. ویٹ اینڈ سی اس وقت ہر انویسٹر کی پالیسی ہے. لیٹس سی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حماد اظہر صاحب, تھینک یو ویری مچ. اب ظاہر ہے اس میں سب کی دعا یہی ہے کہ اکانومی کا پہیہ اچھا چلے, ارریسپیکٹو کوئی بھی گورنمنٹ. میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دور میں یہ کہ اس میں بھی یہ کہتے تھے کہ بھائی چونکہ معیشت سے میرا آپ کا سب کا مفاد وابستہ ہے, براہ راست ہمارے ملک کا مفاد وابستہ ہے, تو اللہ کرے کہ معاملات بہتر ہوں. چارٹر آف اکانومی اور باقی ایشوز پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن پھر ایک سیاسی رنگ چلا جائے گا. اس سے ہم نے کہا آج کی نشریات کو ذرا اس طرح کی محدود رکھیں. میں ذرا پلیز پینل مجھے کنیکٹ کیجیے گا دوبارہ, تو میں ذرا سب سے بات کر سکوں. ذرا آف کورس آپ کی ایکسپرٹیز کیپٹل مارکیٹس, آپ ٹیکسٹائلس ہیں, لیکن ظاہر اکانومی سب ریلیٹڈ ہے. تو یہ بتائیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس میں اس کا گورنمنٹ آنے جانے سے کوئی تعلق ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جب نون لیگ چھوڑ کے گئی 5.5%, وہ 5.8 کر رہے تھے, پی ٹی آئی نے ریوائز کر کے خود مانا کہ 5.5% ہے, بلکہ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کیمرہ فیس کر لیں. تو لیکن اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی آئی تو ابھی کووڈ نہیں آیا, تو کووڈ کا تو اگلے سال ہے, تو بھی وہ 5.5% سے آ کے 2.08% پہ آ گئی تھی, یعنی کہ وہی 50% سے زیادہ. تو یہ ایک دم یہ ایک گورنمنٹ کے چینج سے جڑا ہوتا ہے, یا یہ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے سے جی ڈی پی پہ یہ جی ڈی پی کا گراف یہ اس طرح چلتا رہتا ہے؟ سر اس کا زیادہ تر تعلق ہوتا ہے ڈیفیسٹ سے. صحیح ہے, مطلب جب آپ کی 5 سال کی گورنمنٹ ہے, لاسٹ ایئر آپ دبا کے ڈیفیسٹ کرتے ہیں تو اس سے گروتھ آ جاتی ہے. تو وہ جب آپ کا دوسرا گورنمنٹ آتی ہے اس کو آسٹیرٹی پہ جانا پڑتا ہے, تو یہ ایک نیچرل سائیکل مطلب اس لحاظ سے بن جاتا ہے. دوسرے جو جیسے رشیا کی وہ بات کر رہے تھے, رشیا کا انڈیا اس لیے جلدی سے آئل لے سکا کہ آپ کو پتہ ہے رشیا کی ڈیل ہوئی تھی S-400 کی, تو امریکہ نے ان پہ پابندی لگا دی تھی, آپ ڈالر میں نہیں خرید سکتے, تو انہوں نے روبل انڈین روپی کا میکینزم آج سے کئی سال پہلے بنا لیا. تو 50 نہیں, یہ ابھی سمجھے ریسنٹلی جو بنا, تو اس کے بعد ان کے لیے بہت کنوینئنٹ تھا. صحیح ہے. میں اچھا میں ذرا یہی بات لی کہ اچھا خاور صاحب تھوڑا سا آپ ظاہر اکانومی کے ساتھ, پھر مزمل اسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ایم ریئلی گریٹفل, بہت بہت شکریہ مزمل صاحب. ذرا تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. خاور صاحب, یہ رشیا سے آئل لینا آپ اس کو جب دیکھتے ہیں اکانومی یا پالیٹکس کے لینس سے, جہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, تو آپ کو یہ کتنی پریکٹیکل اپروچ لگتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آج اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے تو واقعی جو ہے وہ روس کا تیل امپورٹ کر رہے ہوتے؟ دیکھیں آن گراؤنڈ جو ممالک لے رہے ہیں رشین آئل, جس طرح بھی یہ ذکر ہوا, انڈیا نے لیا, بنگلہ دیش جو ہے آلریڈی ان ٹاکس ہے وہ آئل لینے کے لیے, اور ویسٹرن یورپ وہ رشین آئل خرید رہا ہے. اور ظاہر ہے جو ممالک رشین آئل خرید رہے ہیں, رشیا خود چونکہ ان کی اکانومی اس وقت انڈر اسٹریس ہے, تو وہ جہاں کہیں بھی ان کا آئل اور گیس بک پا رہا ہے وہ اپنا بیچ رہے ہیں. تو اگر وہ آ جاتا سابقہ حکومت کا اگر دعویٰ صحیح ثابت ہو جاتا, تو ظاہر ہے ایک اس وقت ملک کے اندر وہ حالت بہتر ہوتی. یہ تو ایک سپوز سیناریو ہے, لیکن وسیع مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی 80-90 میرے خیال میں 90+ جو آبادی ہے اس کو نہیں پتا یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا یہ جو کساد بازاری کیا ہوتی ہے, اس کو نہیں پتا کہ یہ جو روپی ڈی ویلیویشن اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے. ایک حکومت تھی, اس حکومت کے دوران کچھ چیزیں آن گراؤنڈ چیزیں چل رہی تھی, جیسے بتایا کہ 6% آپ کا گروتھ ریٹ تھا, آپ کی سارے ملک آپ کا جو 60% سے زیادہ آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے, آپ کی زراعت بیسڈ اکانومی ہے. اگر وہ 4.3% گروتھ شو کر رہی ہے, اٹ مینس کہ آپ کی اکانومی چل رہی ہے.
اب جب سے موجودہ حکومت آئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 4 سال لوڈ شیڈنگ اچھے حالات رہے. اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, لوگ یہ سارے کا سارا الزام ظاہر ہے موجودہ حکومت کے سر پہ در رہے ہیں. بے شک موجودہ حکومت کے پاس ابھی جو آج انہوں نے اکنامک سروے بتایا, اس میں اکنامک سروے حوالے سے تو کوئی چیز نہیں بتائی, وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یا سابقہ حکومت کی کیا کمزوریاں تھیں. لیکن لوگ اب یہ چیز بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگوں کو آن گراؤنڈ کچھ چیزیں چاہیے, ان کے سامنے کچھ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ان کا احاطہ کر کے اس کے اوپر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. اور بدقسمتی ہمارے ملک کی وسیم یہی ہے, پچھلے دنوں بھی جب آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا کہ چوتھے سال کا بجٹ ایک جو سابقہ جو جانے والی حکومت ہے وہ اپنا ایک الیکشن بجٹ دیتی ہے, اپنی پرفارمنس لوگوں کے سامنے رکھتی ہے کہ لوگ ان کا احتساب کریں, اور آنے والے جو الیکشن میں وہ سارے کا سارا پھر لوگ ان کی جو پرفارمنس بیس جو ہے ووٹنگ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر 2002 سے آنورڈ اسمبلیز اپنا ٹائم پورا کر رہی تھی, پرائم منسٹر بے شک چینج ہو رہے تھے, لیکن جو حکومتی پارٹیز تھیں وہ حکومت میں رہیں, انہوں نے اپنے 5 سال پورے. چونکہ ہم نے ایک ظلم کر دیا, کس نے کیا, کیسے ہوا, سازش تھی, اس کے پیچھے جو سیاسی محرکات تھے پی ڈی ایم کے, عمران خان کی نااہلی نالائکی تھی, اس کے اوپر 100 تبصرے تجزیے کر دیں. لیکن کوئی بھی تھوڑی بہت جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والا بندہ ہے, آپ کالمز پڑھ رہے ہیں, آپ تجزیہ نگاروں کے تبصرے تجزیے سن لیں, آپ کی بات سن لیں, میری بات سنیں, ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ اگر عمران خان کوئی لینڈ مائن اکنامک جو اسپریڈ کر رہا تھا, پھیلا رہا تھا, تو عمران خان کو ہی اسی لینڈ مائن کے اوپر چلنے دیا جانا چاہیے تھا, اور انہی لینڈ مائن کے اوپر وہ چلتا. اگر وہ سروائیو کر جاتا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھٹ جاتا. میں ذرا کوئکلی ذرا باقی مہمانوں کو بھی لاتے ہوئے مزمل بھائی, میں آپ سے ذرا, تاکہ میں سارے اوپینین آ جائے, پھر میں آپ سے ایک پرسپیکٹو لیتا ہوں, جو کہ ظاہر ہے آپ نے فارمر گورنمنٹ میں سرو کیا ہے ان کی اکانومی کی ٹیم میں. تو میں صاحب ایف پی سی سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ سلیمان چاولہ صاحب, سر آپ بتائیے گا, ظاہر بجٹ سے پہلے کل بھی ہم دیکھیں گے بجٹ اسپیچ سنائی جا رہی ہوگی, تو وہ سارے چیمبر آف کامرس میں بھی سنی جا رہی ہوگی, وہ اپنی اپنی رائے دیں گے, بجٹ تجاویز وغیرہ سارا کچھ. آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ سیاسی جو حکومت تبدیل ہوئی, اس سے معاشی تسلسل کو کوئی ایسا جھٹکا لگا ہے جو کہ نہیں لگنا چاہیے تھا, جس کو ریکور کرنے میں ٹائم لگ جائے گا؟ بالکل ایسا ہے, جو اکانومی بالکل اسٹیٹ چل رہی تھی اس میں کچھ جالٹس تو آئے ہیں, کچھ ہل جل ہوئی ہے, اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی ایسا زیادہ ہو گیا ہے, اسٹیٹس کو والی پوزیشن میں چلے گئے. جو انویسٹر ہے وہ بھی تھوڑا سا پریشان ہے کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے, اور اس کے کیا ریزلٹس آئیں گے وہ ابھی کچھ کلیئرٹی نہیں آ رہی. ابھی تک اس گورنمنٹ میں کچھ جو ابھی لگ رہا ہے وہ کلیئرٹی اگر آ جائے تو پتہ چلے کہ جی ہونا کیا والا ہے. اب جیسے ابھی ہم جو سن رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو ٹیکس سبسڈی دی ہوئی تھی, ٹیرف سبسڈی دی ہوئی تھی ٹیکسٹائل کو, وہ کنٹینیو ہوگی. تو اس میں اگر کوئی کلیئرٹی آ جائے تو پھر ذرا زیادہ پوزیشن کلیئر ہوگی کہ اب کیا بجٹ میں کیا ہونے والا ہے. ہاں صحیح ہے, چونکہ ظاہر ہے کل جب وہ بجٹ کا دستاویز پیش کریں گے پتہ چلے گا کہ پالیسیز میں تسلسل کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے. لیکن یہ مزمل اسلم صاحب, آپ نے فارمر گورنمنٹ میں بھی آپ نے آف کورس سرو کیا ہے ان کی معاشی ٹیم میں. ابھی انفلیشنری پریشر تو ظاہر ہے بڑھتے بڑھتے اس مالی سال میں 13.3 کے آس پاس آیا ہے. حماد صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ 22 سے 30% تک یہ سارے کا سارا جا سکتا ہے. اگر یہ انفلیشن اتنی بڑھے گی تو اس میں آپ کے خیال میں امپورٹنٹ فیکٹرز کون کون سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے؟ شکریہ وسیم, آپ کے ساتھ میں نے بہت مطلب پچھلے 15-16 سال جو ہے پری بجٹ یعنی کہ ہم نے کیے, اکنامک سروے کے پروگرامز کیے اور بجٹ کے بھی کیے ہیں. جی ہاں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اکنامک سروے لانچ ہوا جس میں اکنامک سروے کے جو ہے کانٹینٹ ہی نہیں بتائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنا خوف اندر, ڈر, اور جو ہے کوئی چیز نہیں بتائی. اکنامک سروے کا جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ گروتھ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے ٹیکس ہوتے ہیں, وہ تمام چیزیں, ایکسپورٹس ہماری کس طرح گرو کی $32 ارب پہ. مجھے ایک الفاظ نظر نہیں آیا, مطلب خوف کی انتہا تھی ان کے اندر آج کہ وہ جو ہے ادھر ادھر کی کہانیاں, کبھی 2018 پہ لے گئے, کبھی نواز شریف, ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سیاسی ایونٹ ہے. دوسری بات یہ کہ آج انہوں نے بڑے بڑے ایڈمیشنز کر لیے. آخر کی بات یاد رہتی ہے, خرم دستگیر نے بولا کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ملک میں درآمدی ایندھن کا کوئی پاور پلانٹ نہیں لگے گا. یہ کل شہباز شریف نے بھی ایڈمیشن کیا. پھر اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب اور احسن اقبال دونوں نے جو ہے ایک ایڈمیشن کیا کہ سسٹینیبل اور انکلوسو گروتھ پہ ہم جائیں گے. یہ شوکت ترین کا نعرہ تھا, پچھلے بجٹ کی یہ سٹوری تھی, اور ہم نے سسٹینیبل گروتھ کی پچھلے سال 5.7, اس سال 6%, اور یہ 2004-5 کے بعد
कंटिन्यूस 2 साल में फर्स्ट टाइम है। जैसे आज बाबर आजम ने 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज का रिकॉर्ड बनाया, ये 2004-5 के बाद रिकॉर्ड बना, और ये 15 साल की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंडिया से हमारी माशी ग्रोथ ज़्यादा थी। फिर मिफ्ता इस्माइल जो है झूठ पे ले गए वापस कि जी पहली दफ़ा जो है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नेगेटिव 1% ग्रोथ हुई थी। उस साल पूरी दुनिया की उठाएं कितनी ग्रोथ थी नेगेटिव, इंडिया की 8% नेगेटिव थी, यूके की 10% नेगेटिव थी, यूएसए की 5% नेगेटिव थी, यानी कि उसमें भी हमने आउट परफॉर्म किया, उसमें भी इन्होंने आज आके जो है झूठ बोला। फिर एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि एहसन इकबाल साहब ने कहा आके कि जी वो डेवलपमेंट बजट हमें काटना पड़ गया और ये करना पड़ गया, वो करना पड़ गया। इतना झूठ, ये आज ही कल का बजट के बारे में सुनाने लग गए बातें कि हम कल क्या करने जा रहे हैं। आज इकोनॉमिक सर्वे का प्रोग्राम था, मैं आपको बताऊं कल इनकी मीटिंग जिसका इन्होंने हवाला दिया एनएससी का, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। इन्होंने माशी टीम को बोला था कि ज्यादा ग्रोथ का नंबर अगले साल के लिए जो आपने भी अभी उठाया 5% का, हाँ। तो जब वो प्रेजेंट हुआ तो शहबाज शरीफ साहब जो उनकी आदत है इतने बढ़ा दो इतने बढ़ा दो, कहते हैं इसको 6 करो ताकि जो है लोगों को लगे कि हम भी 6% पे जा रहे हैं। तो उनकी टीम ने कहा सर ये 5% भी नहीं होना, जिस तरीके से पानी नहीं मिल रहा एग्रीकल्चर में, ये चीजें नहीं हो रही, इसको आप क्या कह रहे हैं? आपका क्या एस्टिमेट है ये जीडीपी ग्रोथ कहां पे जाएगी नेक्स्ट फिस्कल ईयर इसकी? 3% हो जाए तो मिरेकल होगा। अच्छा। फिर उसके बाद और सुने 11.5% महंगाई का नंबर दिया और कहते हैं कि यार 11.5% हमें लग नहीं रहा, तो क्यों दे रहे हैं यार, आगे जाके शायद तेल की कीमतें नीचे हो जाएं। वैसे हमारा तखमीना 15-16% है, मैं आपको बताऊं 30% से कम नहीं होगी महंगाई इस साल। फिर आप एहसन इकबाल साहब की सुने स्टोरी, 700 अरब रुपए असल में इन्होंने रखा है तरक्याती बजट, उसको 800 दिखा दिया। तो उन्होंने कहा सर ये 800 क्यों करना है यार, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी डाल दो ताकि वो बड़ा तो लगे, हम कौम को वो कर सकें। फिर उसके बाद एक और आपको बात बताता हूँ, वो तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। 31 मार्च से पहले तरक्याती इखराजात जो है, जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको बताना होता है। इन्होंने उसकी तारीख आगे की और कल शहबाज शरीफ साहब ने, आज ये शहबाज राना की स्टोरी भी है, जिद कर ली कि इस साल पुराने सारे प्रोजेक्ट हटा दो, 50% मुझे नए प्रोग्राम चाहिए। उनके लोगों ने हाथ जोड़ा, सर ऐसा नहीं हो सकता। तो कहते हैं अच्छा तय हो गया, 50 नहीं तो 45% जो है नए प्रोजेक्ट डालो ताकि हमने इलेक्शन लड़ना है। तो ये इनकी स्टोरी है और ये इन्होंने सारा कुछ यानी सियासी तलातुम के गिर्द फंस गई है मईशत, जो कि और ये पाकिस्तान के मतलब हालिया तारीख में ऐसा कम हुआ है कि इस तरह की सूरत एक बात और बताऊंगा, हाँ, एक बात और बताऊंगा। मिफ्ता इस्माइल साहब सूद कर रहे थे, कहते हैं कि जी हमारी वजह से सूद बढ़ गया। 3200 अरब रुपए इस साल कह रहे थे सूद की अदायगी, अगले साल 4000 अरब पे खुद लेके जा रहे हैं। इनका भी तो कोई गला पकड़े। तो ये तमाम चीजें जिसे बेचारे जो है, आज वो जो हम्माद अदर ने बड़ी अच्छी बात बोली कि शिकस्त खुर्दा आंखें कैमरे से ना मिला सकने वाली, बल्कि मैं आज ये कहूंगा कि ये जो आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये स्टूडेंट्स को नहीं दिखाइएगा, क्योंकि बेचारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिसलीड हो जाएंगे। और जो है इतनी बुरी तरीके से जो प्रेजेंटेशन दी है इन्होंने, उसका मैंने माजी में जो है ना कभी वो नहीं देखा। और 1 घंटे तक इकोनॉमिक सर्वे की जो थी, एक सर्वे की बात नहीं की उसमें उन्होंने। सियासत का रंग गालिब रहा, सही है। मैं पावर लूम के चेयरमैन है भाई वहीद रामी साहब। तो वहीद साहब आप बताइए कि अभी ये सारी की सारी सूरत देखते हुए इस गवर्नमेंट की जो मुआशी पॉलिसी अगले माली साल के लिए क्या होगी? वैसे आम तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस सिनेरियो इस एतबार से भी है कि हर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि सारे सख्त फैसले पहले साल में ले लें, फिर सारे वो फैसले जो इकोनॉमिकली इतने सूट ना भी करते हो, पॉलिटिकली सूट करते हो, वो आखिरी बजट में कर ले। मिफ्ता साहब ने भी किया था इकॉनमी, ये इनकम टैक्स के स्लैब्स वगैरह, ये वो इनका पहला ही आखिरी है। तो अब ये आधा तीतर भी है, बटेर भी, ये सारे का सारा मामला है। तो वो तो तयन हमें कल हो जाएगा, लेकिन बज़ाहिर ये सारी सूरत हाल देखते हुए आपको अगला माली साल किस तरह का लग रहा है भाई साहब? देखिए जी, बात ये है कि जो आपका बजट होता है वो तो एक पूरे साल का आपका एक इंडिकेटर भी आपको होता है और आपका वे फॉरवर्ड होता है कि हुकूमत ने आपके लिए किस तरह का राह मुतय्यन किया है जिस पे आपकी इंडस्ट्री ने चलना है और आपकी इंडस्ट्री ने परफॉर्म करना है। सही है। लेकिन चूँकि इनके पास भी टाइम नहीं है और आगे ही जो पोजीशन है जो कारोबारों की, उसमें मैं आपको बिल्कुल एग्जैजरेट किए बगैर ये बता रहा हूँ कि इस वक्त हमें एक हमारे सर के ऊपर तलवार ही लटकती नज़र आ रही है कि कल को बजट के अंदर बिजली की क्या सिचुएशन होगी। क्योंकि हम लोग जो थे वो जब 24 रुपये यूनिट बिजली
बिजली थी उस वक्त ही चीखों पुकार कर रहे थे। जो हम आइंदा ये पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने की वजह से हमें और डॉलर की प्राइसेस की वजह से जो बिजली की प्राइस नज़र आ रही है पर यूनिट 40 रुपीज़ नज़र आ रही है, जिसमें हमें आइंदा एक हफ्ते के अंदर बिल्स जनरेट हो जाएंगे और उसके आगे हम करेंगे। तो आप मुझे वसीम बदामी साहब बताएं कि इतनी महंगी बिजली के अंदर 40-45% है ना, 44-45 बिल्कुल। तो पाकिस्तान की जो हमारी लोकल एसएमईज इंडस्ट्री है, जो कि हमारी एक तो उसने एक्सपोर्ट सेक्टर को सप्लाई चेन देनी है, उसको फीड करना है और उसको एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वैल्यूएट करके आगे एक्सपोर्ट करता है। फिर एक इटसेल्फ आपकी 22 करोड़ बंदों की जो पाकिस्तान की मार्केट है, इसको हमने कैटर करना है और इसके अंदर फिर लाखों मज़दूरों का रोज़गार वाबस्ता है और लोगों की जो पाकिस्तान के आपके मेरे जैसे हज़ारों लाखों बंदे हैं, इनके सैकड़ों अरबों रुपए की बगैर किसी बैंक की इन्वेस्टमेंट के इनके सैकड़ों अरबों रुपए की इनकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो आपने इधर डिसाइड ये करना है आने वाले बजट में कि हमने इस जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है इसको किस तरह बचाना है। जिस तरह पिछली गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बचाया और उसने ग्रो करके उसने अपने बेहतरीन परफॉर्म करके बताया कि ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो किस तरह बढ़ी। अब इनके ऊपर भी सबसे मेन सवाल ये है कि एक तो इनको चाहिए था कि ये बजट से पहले जो हमारे एसएमई इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कोई बात तो सुनते, उनके कोई प्रपोजल्स तो लेते। जब बिजली 40 रुपये है तो मेन चीज़ हमारी है, इसके बाद डॉलर की प्राइसेस के बाद हमारा जो यान है, हमारा रॉ मटेरियल की प्राइसेस है तो अप हो जाएंगी। तो आगे दो क्वेश्चंस हैं कि हमने अपनी इंडस्ट्री को बचाना है या पाकिस्तान को हमने इंपोर्टिंग कंट्री बनाना है। आपके दोनों पॉइंट्स को लेके मैं आगे चलता हूँ। के पहले ही अब मैं जरा दोनों पॉइंट को लेके आगे चलता हूँ। अब जरा आपका सर टेक्सटाइल से सारे का सारा वास्ता आ रहा है, तो आप बताएं कि अब ये यानी अब क्या करें, एक अजीब मकसद में नहीं फंस गए कि किसी भी इंडस्ट्री की तरफ देखें तो वो ये कहती है कि भाई ये अब आप जब प्राइस हाइक करेंगे, एनर्जी कॉस्ट बढ़ाएंगे, जब आप गैस प्राइस बढ़ाएंगे तो ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ये ऊपर वो उसके अलग मसाइल है। गवर्नमेंट कह रही है कि अब हमारे अपने जो है वो फाइनेंशियल और बजट के कंस्ट्रेंट्स हैं, इकोनॉमी का पहिया भी उनको ज़रा स्लो करना है ताकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी ज़रा कंट्रोल में रहें। जिसके बाद भी ये सब तो कह रहे हैं 20-25% तक, मुझे नहीं मालूम गवर्नमेंट अभी कितना टारगेट करती है, देखते हैं अभी कल एग्जैक्टली। तो क्या एक फिक्स में आ गए कि होता तो हमेशा ही इकोनॉमी में इस तरीके से कि आप एक चीज़ बढ़ाते हैं, इस तरह जब भी आप ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, तो वो लेकिन ये कुछ अबव एवरेज एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहाँ एक फिक्स में आ गए कि एक चीज़ को ठीक करने जाते हैं दूसरी खराब हो जाती है, दूसरी को ठीक करने। इसमें सर एक चीज़ है, पता नहीं, मैंने आज एक ट्वीट देखी है, होपफुली वो सही हो, कि IMF ने ये कंडीशन लगाई है कि जो 300 बिलियन रुपए देने IPPs को, जो चाइना वाले, उनका ऑडिट और उनको रीनेगोशिएट करके दिया जाए। तो होपफुली खाली चाइना के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं हो, ये सारे IPPs अगर नेगोशिएट हों तो इनमें सर्कुलर डेट में सर्कस डेट भी बहुत बड़ा है, तो सर्कस को निकाल दें तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट ही बनेगी। ये 2-2.5 ट्रिलियन तो यहीं पड़ा हुआ है, 2.5 ट्रिलियन का सर्कुलर। हाँ, तो वो एक्चुअली उसमें से तो आधे से ज़्यादा तो वही है, मतलब जो जंगली हुई है मैं सर्कस डेट है ना, उसमें से सर्कस निकाल दें तो पता नहीं रिसीवेबल ही बन जाए लोग कॉम का कि जी हमने जो है वो कितने पैसे लेने, जिसको 18% रिटर्न गारंटी थी वो 78% घर हंसते कूदते ले जा रहा है। ये कौन सा तरीका है? 18 पे सौदा हुआ था, 78 किधर से आ गई? बात इनकी बड़ी लॉजिक है। तो वो 2.5 ट्रिलियन खड़ा हो गया है, ऐसा होता नजर कुछ नजर नहीं आ रहा। अब ये जो खौफ है ना, ये यही मुझे नजर आ रहा है कि जो इन्फ्लेशनरी है ना, ये खौफ आज सबको लग गया है। नहीं, ये देखिए, इसमें अब पावर सेक्टर आपका इतना बड़ा वो लाइबिलिटी बन गया है। हम 3.5 बिलियन जो है वो बात करते हैं कि जी ये हमारे गवर्नमेंट के इदारे नुकसान कर रहे हैं। $9 बिलियन हमारा खाली पावर जनरेशन में ओवर पेमेंट है, वो 9 बिलियन की कोई बात ही नहीं करता। जब तक ये $9 बिलियन ठीक नहीं होगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपने देख लिया कि जैसे ही टेक्सटाइल को सही रेट मिले आपने देखा कि फ्लोरिश की। तो सारे मुल्क का जो है वो चंद IPPs का जो है वो एक होल्ड ने पूरे मुल्क को जाम किया हुआ। और आप मुझे कैपिटल मार्केट्स का बताएं कि अब जाहिर है जब हम बात कर रहे हैं कि भाई टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है, तो फिर मुझे याद है साहब डॉक्टर साहब पहले भी आए थे तो उन्होंने बल्कि एक इंटरव्यू में कहा था कि जनाब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा था जब बजट पेश होने से 1-2 दिन पहले, यही दिन थे मतलब कि ये जितने स्टॉक मार्केट में पैसे बना रहे हैं सबको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। वो अगले दिन सारा सरमाया करो कि एक जाल उड़ के क्या भी था, उनसे मिला था फिर। तो अब अगर गवर्नमेंट अगर कल कोई ये इकदाम लेती है टैक्स कलेक्शन में इजाफे के नाम पे कि हम कैपिटल मार्केट पे कैपिटल गेन टैक्स पे या किसी भी और मद में मजीद टैक्सेस लगा रहे हैं, तो मार्केट किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी उस पर? बहुत बुरा रिस्पॉन्ड करेगी। और अभी आज भी जो मार्केट पर बढ़ी है उसमें वैल्यू टैक्स ना लगने का खबर आई थी कि कैपिटल मार्केट पर नहीं लगेगा, उसका एक इफेक्ट आया है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि अगर ये टैक्सेशन सिर्फ उसी जगह पर लगा रहे हैं जहाँ पहले से टैक्स है,
ہماری جو لسٹڈ کمپنیاں ہیں, کارپوریٹ سیکٹر ہے, اسٹاک ایکسچینج ہے, اور باقی سب ہے نا بابو بن کے پھر رہے ہیں. یہ وہ رونا ہے جو کہ میں تو پچھلے 15-16 سالوں سے مزمل صاحب جب ہوتے ہیں ہم یہی سن رہے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا آنسر بڑھانا چاہیے. نہیں آپ, میں ایسے اور خطرناک بات کہتا ہوں, آپ یا تو بلیک منی کو ریلیز کرو, ایمنسٹی دو, یا پھر جو بلیک پیپل پھر رہے ہیں جو نئی لینڈ کروزر لے رہے ہیں ان کو تو ایک مرتبہ پکڑو. 8 کروڑ روپے کی لینڈ کروزر ہو گئی ہے, کون لے رہا ہے, یہ کیسے لے رہا ہے؟ یہ جو انفلیشن کی بات کر رہے ہیں, یہ خوف آ رہا ہے, اور یہ مزمل ہی نہیں کہہ رہا, یہ ڈاکٹر اپنا پاشا صاحب وہ تو 23% کنفرم کہہ رہے ہیں. حفیظ پاشا صاحب کا تو جو آرٹیکل ہے کل کا بزنس ریکارڈ میں وہ ہلا دینے والا ہے, نہیں پڑھتا ہوں میں تو, خطرناک ہے, مطلب بندے کو ٹینشن ہو جائے. واقعی وہ اس طرح کا آپ ٹھیک کہہ رہے. حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں, وہ تو خیر کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کو یعنی جو 11 انکم سلیبز ہیں وہ سلیبز بھی کم کرنے چاہیے, BISP, اور وہ بلکہ مزمل صاحب آپ ہی بتائیں, آپ نے اپنی باقی ایسٹیمیشن دی ہیں جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے, انفلیشن کے حوالے سے. اب ظاہر ہے سرکار کے پاس پیسہ آئے گا تو سرکار اس کو آگے چلائے گی. یہ ہم بات کر رہے ہیں, اندازاً لگ رہا ہے کہ 7,500 ارب کے آس پاس کی ٹیکس کلیکشن کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ کو کتنا لگتا ہے پریکٹیکلی اسپیکنگ کتنا پیسہ کلیکٹ ہو پائے گا اس مالی سال میں, آنے والے مالی سال میں؟ یعنی چلیں پہلے تو یہ بات کریں کہ یہ 7,500 ارب بھی IMF نے ان سے کرایا ہے. ہم نے ایک سال میں 1,400 ارب روپے, جی پلیز مزمل, یہ 7,500 ارب بھی IMF نے ان کو ڈنڈا دے کر کروا رہے ہیں. ہم نے ایک سال میں جو ہے 1,400 ارب روپے پچھلے سال بڑھایا, یعنی کہ 4,700 ارب سے 6,100 ارب تک لے کے گئے. اگر وہ 1,400 ارب بھی بڑھائے تو وہ 7,500 ارب روپے ہوتا ہے. تو یہ اپنے ٹیکس کو بھی انہوں نے کم کیا. جو مفتاح صاحب جو ابھی ٹیکس میں جو ہے ہمیں تانے دے رہے تھے, خود تو سوچے کہ اگلے سال کا کتنا چھوٹا ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا ہے انہوں نے. تو یہ 7,255 ارب زبیر صاحب یہ بات کر رہے تھے حفیظ پاشا صاحب کی, تو پاشا صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 7,255 کا IMF کہہ رہا ہے. پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر تیر مارا تو 6,900 ارب کلیکٹ ہوگا, یہ فیزیبل ہے اگر تیر مارا. 300-325 ارب کا شارٹ فال کھلے دل سے دے رہے ہیں, کیونکہ اکانومی میں اتنی کنٹریکشن ہے اور اتنی جو ہے GDP لو ہے کہ یہ 6,900 ارب بھی نہیں کر سکتے. اور دوسری بات, یہ ٹیکس ٹو GDP کی بات کر رہے تھے, ٹیکس ٹو GDP جو ہے ان کا یہ 7,255 ارب سے مفتاح اسماعیل سے پوچھے تھے صحیح کہ یہ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے. ایک اور بات آپ کو وسیم مدامی بتاؤں بڑے مزے کی, ان کا جو اگلے سال کا جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ہدف ہی نہیں طے کر رہے. صاحب آپ پریسائزلی ذرا بتائیے گا, کیونکہ دیکھیں یعنی ریئلسٹکلی اسپیکنگ اور پریسائزلی بتائیے کہ آپ گورنمنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی اتنے پیسے ہیں, کموڈٹی پرائسز میں یہ سرج ہے, امپورٹ بل یہ اوپر چلا گیا. کل تک ہم کیپیسٹی کرائسس کی بات کرتے تھے, آج ہم فیول کرائسس کی بات کرتے ہیں. وہ ورلڈ بینک نے گلوبل گروتھ جو ہے وہ 4.1 سے 2.9% لے آئے وہ. تو آپ بتائیں 1 2 3 کر کے کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ گورنمنٹ ایسا کیا کرے کہ جس کے نتیجے میں گورنمنٹ پر بھی بوجھ کم پڑے اور بزنس سیکٹر بھی اس کے لیے بھی ذرا چیزیں مناسب چلتے رہی. 1 2 3 کر کے بتائیے گا مجھے پریسائزلی. دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو انڈسٹریل را مٹیریل جو ہے اس پہ ایک ڈیوٹی کم سے کم لینی چاہیے, جس میں ہمارا جو بقا ہے نا وہ صرف ہے انڈسٹریلائزیشن. اگر انڈسٹریلائزیشن ہوگی تو ہم جو ہے آگے جا سکیں گے, ورنہ ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا کہ ہم کچھ بھی کر سکیں. اگر آپ را مٹیریل, اور دوسری بات یہ جو یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ڈال دیتے ہیں نا اس کو کم کریں. یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں, ساری چیزیں کر لیتے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اس کو جتنا انڈائریکٹ ٹیکسز یہ کم کریں گے اتنا جو ہے یہ معیشت بڑھے گی اور انڈسٹریلائزیشن ہوگی. اور میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ 2-3 پلیٹ فارم پہ یہ بات بولی ہے کہ ہمیں ایک میثاق معیشت بنانا چاہیے جس میں کوئی بھی گورنمنٹ آئے کچھ بھی ہو وہ کیری آن ہو, انڈسٹریلائزیشن ہو لوکل. اور اس وقت جو گورنمنٹ آف پاکستان جو فوکس کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے امپورٹ سبسٹیٹیوشن. میں پریسائزلی بات کرتا ہوں تاکہ ہم تھوڑا سا اور عام فہم بھی کر لیں. جو آپ نے بات کی نا میں بھی اپنے پروگرام میں بار بار اٹھاتا ہوں. اس پہ ایک تو یہ کہ تحریک انصاف اس وقت موڈ میں لگتی نہیں ہے, لیکن چلیں وہ پولیٹیکل ڈیبیٹ کو ابھی ہم ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں. لیکن اس پہ ایک اور آرگیومنٹ وہ یہ بھی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی جان یہ کیسے کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے ایجنڈے میں تو یہ لکھا ہے, یعنی ہم اگلی حکومت کو, کوئی بھی حکومت اپنی مخالف حکومت کو تنقید کا نشانہ اس بنیاد پر بناتی ہے. میں تو آپ کے اوپینین کا حامی ہوں, لیکن میں بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ سوال کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم عوام میں مقدمہ یہ لے کر جاتے ہیں کہ دیکھو پاکستانیوں ان کی معاشی پالیسی ہے جو کہ بربادی ہے, میری معاشی پالیسی ہے جو کہ آگے لے کے جائے گی. آپ کہتے ہیں معاشی پالیسی پہ اتفاق کر لو, مجھ سے کہتے ہیں بتائیں آپ کہتے ہیں معاشی پالیسی. تو بھائی یہ بات ہی بڑی جو ہے وہ غلط ہے. میرے پاس کا اپنا ایک جواب ہے, آرگیومنٹ ہے, لیکن آپ بتائیے آپ اس پہ کیا کہیے گا. دیکھیں میں
میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جو ہیں معاشرت پہ جو ہے وہ نہ وہ کریں، لڑائیاں نہ کریں. آپ نے بہت ساری چیزیں ہیں، آپ لڑتے رہیں سارا، آپ پولیٹکس کرتے رہیں، مگر 2-3 چیزیں چھوڑ دیں. انڈسٹریلائزیشن کو چھوڑ دیں اور معیشت کو چھوڑ دیں. باقی آپ نے جن چیزوں پہ بھی اپنا ابھی مسئلہ ہے نا، آپ کہیں گے انڈسٹریلائزیشن چھوڑ دیں، یہ کہیں گے کیپٹل مارکیٹ چھوڑ دیں، وہ کہیں گے ٹیکسٹائل چھوڑ دیں، تو پھر وہ گورنمنٹ کہے کہ ہم سارا ہی چھوڑ دیں، تو پھر ہم کیا سیاست بھی چھوڑ دیں گے؟ سر میں 1-2 ایگزامپل دینا چاہوں گا پولیٹیکل. تو اس میں ایسا ہے کہ نہیں، جیسے ایسی ہمارے بات ملک نہیں میں ہے، گیس ختم مگر ہو اب رہی آپ جب تک انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے نا، کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اور امپورٹ سبسٹیوشن نہیں کریں گے. کریکٹ، ٹھیک ہے، میں کنکلوڈ. جی سر. جیسے اب ہمارے پاس گیس ختم ہو رہی تھی، ہم خود کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 10 سال سے گیس ڈپلیٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد کنزیکٹیو گورنمنٹ 60 لاکھ ڈومیسٹک کنیکشن دے کے 70 ارب روپے ڈومیسٹک اس پہ لگائے. ایک بھینس سے 3 گھنٹے چولہا جلتا ہے بایو گیس سے. آپ اس 70 ارب اس کے لیے لگا دیتے تو گیس کرائسس نہیں ہوتا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس گیس کم ہے ہم نے ڈومیسٹک کنیکشن فار ووٹ یا اس کے لیے نہیں دینے. یہ ٹائپ کا ہے. اب جو 2 ڈیم یا 4 ڈیم 6 ڈیم جو بھی بن رہے ہیں اس پہ کام نہیں رکے گا ارسپیکٹو آف کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے. یہ معاشی ڈیسیجن ہے، باقی تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے جو میرا بھی خیال. آپ اس میں ایڈ کریں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، کچھ جماعتیں ہوتی ہیں وہ پرو پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے، کچھ اینٹی. آپ وہ اپنے اختلافات سامنے لیں کہ کچھ چیزوں پر تو بیسک تو وہ کر لیں. اب اتنا بڑا کام ہو رہا ہے ہماری تاریخ میں، 40-45 سال بعد ڈیم بن رہے ہیں. اب ان کا معاشی استحکام تو یہی ہوگا نا کہ ان پہ کام فل سپیڈ پہ چلتا رہے. اگر ہم خدا نخواستہ سنیں کہ وہ بند ہو گیا کام فار اینی ریزن اور کوئی اور چیزوں پہ خرچہ کرانے کے چکر میں، تو معیشت کا بیڑا غرق ہوگا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیوں چاہتے ہو کہ سیاسی ایلیمنٹ اس کو نکالو؟ ہم سب جو آج بجٹ پہ بیٹھے ہیں وہ سیاسی ایلیمنٹ کے آنے کے بعد یہ پریشانی میں بیٹھے نا. تو آپ کو یہ پروگرام یہی کرنا پڑے گا کہ میثاق جمہوریت بھی نہ میثاق جو میثاق کرنے جتنے میثاق کرنے کر لو. وہ میں تو آپ کے ایک پروگرام میں یہی بولا تھا کہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہو، کہ فرسٹ کاپی گورنمنٹ ہو، کہ یہ ادھر کی گورنمنٹ ہو، یہودیوں سے بیک گورنمنٹ ہو، جو بھی ہو، اب بھی تو بیٹھ کر ملک کے لیے بیٹھنا پڑے گا. کیونکہ آپ یقین کرو، آپ پیدا بھی نہیں ہوگے وسیم، 50 سال پرانے اخبار نکال لو جب بنگلہ دیش کا، آپ کو یہی سچویشن نظر آئے گی. یہی مسائل ہو گئے تھے، نیشنلائزیشن شروع ہو گئی تھی، کیپٹل مارکیٹ میں 6,500 شیئر کا کام ہوا تھا، جوٹ کی ٹیکسٹائل بنگلہ دیش بننے کے بعد ختم ہو گئی تھی. یہ جو ہر آدمی رو رہا ہے نا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بچ جاؤں. ابھی تو کور پورے کنٹری کو کرنا پڑے گا. ہم بچیں گے تو میں بچیں گے. اور وہی سے آپ اس میں بتائیں، یہ ایک آرگومنٹ یہ بھی دیا تھا کہ صاحب 70 سال قوموں کی، وہ بالکل ٹھیک ہے قوموں کی تاریخ میں، لیکن پھر یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارے بعد جو ملک آزاد ہوئے ہیں بھائی، میں کس منہ سے کہوں کہ جو ہم سے ہی جو نکل گیا جو بھائی، وہ بھی تو ان کے نمبرز دیکھ کے دل جل رہا ہوتا ہے. دیکھتا نہیں ہوں کہ کیا ہے، دیکھتے نہیں ہم لوگ. مجھے یاد ہے 10 سال پہلے وہاں سے بات کرتے ہم کہتے تھے یار یہ وینزویلا کہاں پہنچ گیا، ویتنام کہاں پہنچ گیا. یہ کوئی ایشین ٹائگرز تھوڑی تھے، کمبوڈیا، لاؤس اور ویتنام. ہاں کہاں، اور آج اس ٹائم ملیشیا بھی اپنے سے پیچھے تھا. تو یہ اس پہ آپ بھی ایک کمنٹ کیجیے گا. بات بولنا چاہوں گا اس بارے میں. جی کہیے. بات بولنا چاہوں گا میں کوئکلی سب سے ایک منٹ کہوں. جی آپ پہلے آپ کہہ لیں. 1992 میں انڈیا دنیا کی 8ویں بڑی معیشت تھی اور 2022 میں دنیا کی 3ری بڑی معیشت انڈیا ہے. یہ 30 سال بنتے ہیں. اس 30 سال میں جو 20 سال جو حکومت کی ہے وہ پی ایم ایل این اور پی 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 نے ملا کے کی ہے، اور جو ہے یہ جو ہے 8 حکومتیں انہوں نے کی ہیں اور یہ 9ویں حکومت میں آ گئے ہیں. تو یہ 20 سال ابھی جو احسن اقبال صاحب لگے ہوئے تھے 75 سال میں یہ ہو گیا، 75 سال میں وہ ہو گیا. اس پچھلے 30 سال میں 20 سال انہوں نے حکومت کی. انڈیا دنیا کی 8ویں بڑی معیشت سے 3ری بن گئی اور ہم پتہ نہیں گم ہو گئے، پتہ نہیں 40ویں معیشت ہے یا 50ویں معیشت ہے اس وقت. تو یہ پرفارمنس جو پاکستان کی پچھلے 30 سال میں ہے اس کے 2/3 ذمہ دار یہ جو ہے اس وقت کی موجودہ حکومت. ہاں صحیح ٹھیک ہے. عارف جیوا سے میں سب سے پہلے کنکلوژن ریمارکس لے رہا ہوں. اب آپ بتائیے، پچھلی گورنمنٹ نے اس کا بار بار کریڈٹ لیا. خان صاحب کہتے تھے کنسٹرکشن سیکٹر، آپ نے بتایا بھی کس طریقے سے ایک پیریوڈک انالیسس ہوتا رہتا تھا اور منتھلی وہ سارا کچھ ہوتا رہتا تھا. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ اگین میں آپ سے بھی سوال کروں پریسائزلی بتائیے کل کے بجٹ میں کیا ہو پریکٹیکلی اسپیکنگ کہ گورنمنٹ کو بھی وہ وارہ کھائے جس کو ہم عام کاروباری زبان میں کہتے ہیں اور آپ کی انڈسٹری کا بھی بھٹانا بیٹھ جائے. سر عارف صاحب. وسیم بھائی دیکھیں، سب سے ایک تو میں شارٹ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میرے آفس کے اندر یا میرے جو ہے وہ بزنس کے اندر میں اگر کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا جی ایم میں نیا اپوائنٹ کرتا ہوں تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ پچھلے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے یا پچھلے جی ایم نے کیا گل کھلایا یا کیا اچھا کیا یا برا کیا. میں اس سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ آنے والے سال میں میری کمپنی کو کتنا گروتھ، کتنا ترقی دے گا. میں صرف اتنا چاہوں گا اس سے. دوسری بات،
जनवरी 2021 में स्टील का रेट था 1,20,000, आज है 2,21,000 रुपए। स्टील बढ़ा 84%। सीमेंट का रेट था 540 रुपए, आज है 900 रुपए। मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे ये बताएं कल बजट के अंदर के या आज जो है सर्वे के अंदर ये बताएं कि आगे वो इस महंगाई के लिए क्या करने जा रहे हैं, मेरे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को क्या रिलीफ देने जा रहे हैं, क्योंकि एंड यूज़र तो एक आम आदमी है ना, मैंने तो प्राइस बढ़ानी है। दूसरी बात, ऑटो सेक्टर एक गाड़ी जो है बुक करता है आज 10 मिलियन की, लेकिन उसमें एक अंडरटेकिंग लेता है ऑटो सेक्टर के जी अगर जिस वक्त हम डिलीवरी देंगे और उसमें प्राइस इंक्रीज हुआ तो आप वो प्राइस देंगे। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए वो क्या पॉलिसी है या क्या उसके लिए इकदाम कर रहे हैं कि पिछले एक साल में जो 85% इंक्रीज हुआ उन कॉन्ट्रैक्टर्स का या उन बिल्डर डेवलपर्स का, उसके लिए क्या काम कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि डॉलर्स के लिए एक एमनेस्टी स्कीम इनको लानी चाहिए कि मेरे घर में अगर डॉलर पड़ा है या मेरे ऑफिस में डॉलर पड़ा है, मुझे 30 दिन का टाइम दें कि मैं जो है वो स्टेट बैंक के खजाने में जमा कराऊं, अदरवाइज जो है वो मुझे उसके लिए जो भी वो सजा देना चाहें दें। लेकिन डॉलर्स इस वक्त जितना डॉलर लोगों के घरों में और दफ्तरों में पड़ा है उसकी तादाद नहीं पता हमें, तो ये एक एमनेस्टी जरूर आनी चाहिए। भाई साहब आपसे भी प्रिसाइज बात। जी हमारा तो यही एक सबमिशन भी ये है कि आपने इंडस्ट्री को, पर्टिकुलरली जो आपकी एसएम इंडस्ट्री को, इसको बचाने के लिए बिजली की प्राइसेस जो हैं इनको कंट्रोल करना होगा इंडस्ट्री के लिए। और इसकी जो प्राइसेस का ख़ास मैकेनिज़्म है कि आपने इसके बिजली की जो लाइन लॉसेस हैं, जो थेफ्ट है, इसको कंट्रोल करना है, अपना मैकेनिज़्म बेहतर बनाएं, बजाय इसके कि जो दूर दराज के एरियाज़ में थेफ्ट हो रही है, लाइन लॉसेस हैं, वो सारे का सारा खमियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। और मुझे उसके अंदर जो FPA है, बाकी QTA सरचार्ज है, ये गैर ज़रूरी सरचार्ज खत्म करके स्मार्ट बिलिंग हमें करके हमारी इंडस्ट्री को जिंदा रहने का मौका दें, क्योंकि इसकी अगर सर्वाइव करेगी तो इससे ही हमारी इंडस्ट्री चलेगी। कल के बजट में हमें नया, एक तो बिजली के ऊपर कोई भी टैक्स ना हो, बिजली की कीमत में इजाफा ना हो, और इसका जो थेफ्ट हो रहा है, लैंड लॉसेज है हमारे, इनको कंट्रोल किया जाए। और जो हमारी कॉटन की प्रोडक्शन है, कॉटन की इंपोर्ट है, यान की इंपोर्ट है, इसके ऊपर भी ड्यूटीज़ वगैरह ख़त्म करें ताकि हमारी इंडस्ट्री को की खाम माल की कमी ना हो और डॉलर की प्राइसेस की वजह से जो हमारा खाम माल महंगा हो रहा है, इससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ है। फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड। अब आप एक सेक्टर वाइज एनालिसिस हो गया, आप एक ज़रा समेटिए बहस को। वसीम, हम हर चीज़ जो है अंडर द सन उसको डिस्कस कर रहे हैं, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम क्या है कि देखें, विल ऑफ द पीपल जो है वो उसको उसकी हाकमियत होनी चाहिए। आप टर्की में देखें, महंगाई है, वहाँ पे इन्फ्लेशन भी है, लेकिन एक इलेक्टेड हुकूमत है, वो अच्छे बुरे फैसले करती है, लोग उसको मानते या नहीं मानते, इलेक्शन में उसका इजहार करते हैं। बदकिस्मती हमारे मुल्क की हमेशा से यही रही है कि वो जो विल ऑफ द पीपल है वो किसी ना किसी मौके के ऊपर उसको पीछे दबा दिया जाता है। जो पावर स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारा जो इम्बैलेंस है वो ठीक नहीं हो पा रहा, लिहाजा हम जो है एक सुपरफिशियल किस्म की तब्दीलियाँ लेके आते हैं। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप जो है अच्छे या बुरे तरीके से हटा देते हैं, लिहाजा जो एक प्रोसेस चलना चाहिए था बदकिस्मती से, उसको हमने चलने नहीं दिया। इसी तरह हम जो हाफ बैक मैयर देखेंगे, अब जो मौजूदा हुकूमत है उसका कुल्ली तौर पर ये उसका एम्फेसिस ये है कि आइंदा उन्होंने इलेक्शन कैसे जीतना है, वो वही बजट देंगे जो उनको इलेक्शन में हेल्प करेगा। PTI अपने दावे करते रहेंगे जी हमने 4 साल के अंदर मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहाई, वो उनके अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, अब ये करेंगे। लेकिन वो जो अवाम है, लोग हैं, उनका जो फैसला है वो उसका एक ही तरीका है जिसके ज़रिए वो सामने आ सकता है, वो है इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमें कौन इंश्योर करेगा? हमारा इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा है, हमारे बाकी इदारे सियासत से जुड़ी लंबी बहस है ना, वो नहीं चलेगी। हाँ, वो इसके ऊपर आप जितनी मर्जी बहस करें। बाकी ये एक इकोनॉमी है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी 350-400 बिलियन के करीब हमारा हुजम है, वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, मैनेज हो सकती है। लेकिन जो चीज़ें मैनेज करने वाली हैं, जब तक वो मैनेज नहीं करेंगे ये मामला इसी तरह चलते हैं। पूरा चैप्टर इस पे बहुत बहस होती है। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मादरत भी चाहता हूँ अगर कोई कमी कोताही रही कोई, आज ज़ाहिर है वो ज़रा एक
ایک افسوسناک ایک دن ہے عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے. تو یہ اکنامک سروے آپ نے یہ آج کا دیکھا جو کہ بہت مختلف تھا اس اعتبار سے کہ کیسی گورنمنٹ نے پیش کیا جس نے یہ مالی سال زیادہ نہیں گزارا بلکہ ان کے سیاسی مخالفین نے گزارا ہے. کل بجٹ ہے, کل وہ بتائیں گے کہ اب کیا ان کے اگلے سال کے لیے کیا ٹارگٹس ہیں, جس کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹیکسیشن ٹارگٹ تقریباً 7,500 ارب کے آس پاس ہوگا, جی ڈی پی گروتھ کوئی 5% کے آس پاس ہوگا. انفلیشن کے نمبرز بھی آئے, وہ کہتے تو ہیں کہ 20% کے آس پاس, لیکن یہ کتنا ٹارگٹ کرتے ہیں آئی ایم شیور یہ تو اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں کریں گے, رزلٹ نہیں دیں گے. دیکھتے ہیں انفلیشن کا کیا ٹارگٹ ہوتا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ پالیسیز جو ہیں پاکستان کو کہاں لے کے جاتی ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹین کرنا ایک بڑا ایک مسئلہ ہوگا, یہ 12-13 ارب ڈالر کے آس پاس تو آلریڈی پہنچ گیا ہے. کموڈٹی پرائس سے بڑا لنک ہے کیونکہ پہلے جو کوالٹی آف ڈیفیسٹ تھا اس میں لگژری اور بہت کچھ تھا, اب وہ ہارڈ کور مطلب اس پہ آ گیا ہے, بیسک پہ آ گیا ہے. جو کموڈٹی پرائس پاشا صاحب سمیت بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ جو ہم نے بین لگایا اس کا $6 بلین اس کی مانیٹائزیشن ہرگز بھی نہیں ہے, یہ سمبولک ہے. 2-3 بلین ڈالر ہو جائے. مجھے یاد ہے کہ 2017 وغیرہ میں 1.25 ارب کا خالی پھل آتا تھا. وہ سب چیزیں تو آلریڈی انہوں نے 1000 آئٹم پہ ڈیوٹی لگا کے ان سب کا آپ سمجھ لیں ایکو سسٹم ہی ختم کر دیا. اسی طریقے سے ہماری لگژری امپورٹ بہت کم ہونے تو چاہیے ضرور, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ مانیٹری سے زیادہ آپٹکس کی حد تک ہی ہوتا ہے. یہ آلریڈی ہو چکا, دیکھیے یہ ایکسرسائز 18 میں ہو چکی, 18 کے بعد ہو چکی, 1000 آئٹم پہ آر ڈی لگا کے ان سب چیزوں کو خاصیت تک ختم کیا ہے. سو لیٹس سی, اللہ کرے کہ معاملات یہ پاکستان کی معیشت سے جڑے سارے بہتر ہوں, زندگی صحت رہی تو آپ سے انشاءاللہ ملیں گے. کل بجٹ نشریات دوپہر 1 بجے اس کا آغاز ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ. ناصر.